السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سیرت صحابیات کے سلسلہ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس کے دل کو چاہے ہدایت کے لیے نرم کر دے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہ رہے تھے، اور بہت سے اہل مکہ ایسے تھے کہ وہ ہدایت کی نعمت سے دور تھے، حالانکہ یہ رحمت خود ان کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ اور کہاں جو ہے وہ یہ عالم کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 برس گزارے تھے، اور آپ کے اوصاف ان کی نگاہوں میں تھے، وہ ہدایت کی دولت سے محروم رہے، انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اور کہاں مکہ سے 300 میل دور یثرب کے باشندوں کی خوش بختی کہ انہوں نے اس ایمان کی دولت کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور ان سارے خطرات کے علی الرغم اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر بڑے والہانہ ذوق اور شوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی، اور آپ کے سامنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ یہ رتبہ بلند کسے عطا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد جب ارض مکہ کو الوداع کہا اور یثرب میں داخل ہوئے، تو اس 2000 سالہ قدیم شہر کے اوپر ایک بہار آ گئی، اور یہ شہر یثرب سے اپنے پرانے نام کو چھوڑ کر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، اور ہر طرف ایک روشنی اور ایک نور جگمگانے لگا۔ اور اسی زمانے کا یہ وقت ہے کہ ایک باوقار خاتون اپنے ایک کم سن بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، بڑے ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرا بیٹا انس ہے، میری دلی تمنا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے، اس کو اپنے خادموں میں شامل فرما لیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کی بڑی تحسین فرمائی، ان کی اس خواہش کا احترام کیا، اور بچے کے سر پر دست شفقت رکھا، اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے محبوب لخت جگر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینے کا عظیم شرف حاصل کیا، اور انہی کا جذبہ اخلاص تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے آپ کے اس جذبے سے۔ اور یہ خاتون ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، بڑی عظیم المرتبت صحابیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام روایات میں مختلف آیا ہے، کہیں رملہ، کہیں سہلہ، اور بعض جگہ رمیشہ، غمیسہ اور رمیسا، اور آپ کا لقب جو ہے وہ رمیسا آپ کا لقب تھا، اور ام سلیم آپ کی کنیت تھی۔ اور بعض اہل سیر نے آپ کی ایک اور کنیت ام انس بھی لکھی ہے، لیکن ام انس کے نام کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ام سلیم ہی کو زیادہ شہرت ملی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتی تھیں، اس کی شاخ عدی بن نجار سے تعلق تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، اور ماں کا نام ان کی بنت مالک بن عدی تھا، اور وہ بھی بنو نجار سے تھی۔ اور
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کے نام سے بھی مشہور تھیں۔ خالہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ جن سے ہاشم نے نکاح کیا تھا اور عبد المطلب کی والدہ تھیں، ان کا تعلق بھی بنو نجار سے تھا، اور حضرت ام سلیم سلمہ کے بھائی کی پوتی تھی۔ تو اسی نسبت سے انہیں اور ان کی بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ بھی کہا جاتا تھا۔ رشتہ جو ہے یہ دور کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رشتے کا بڑا پاس کیا۔ آپ کے نزدیک اس رشتے کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ آپ وقتاً فوقتاً حضرت ام سلیم کے گھر جایا کرتے تھے اور وہاں پر کچھ دیر رہا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم کے ہم عادات و خصائل کو دیکھیں تو بڑی صالح فطرت تھی ان کی، اور بیت عقبہ اولیٰ کے اندر جب چند سعید الفطرت لوگ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے مدینہ کے اندر آ کر اسلام پھیلانا شروع کیا۔ تو حضرت ام سلیم ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت ملنے کے بعد ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا اور مسلمان ہو گئیں۔ تو اس طرح جیسے مکہ کے اندر ہم کچھ لوگوں کو سابقون الاولون کا درجہ دیتے ہیں، تو مدینہ کے اندر انصار کی خواتین میں حضرت ام سلیم کو بھی سابقون الاولون کا یعنی سابقات الاولیات کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت ام سلیم کی پہلی شادی ان کے چچا زاد بھائی مالک بن نضر بن زمزم بن زید سے ہوئی تھی، اور حضرت انس جو کہ بہت مشہور صحابی ہیں، اساطین امت میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اسی باپ کے بیٹے تھے مالک بن نضر کے۔ اور حضرت ام سلیم نے جب اسلام کو قبول کیا تو حضرت انس کا وہ دور طفلی تھا، بچے تھے، اور ابتدا ہی سے یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اسلام کے رنگ میں رنگ دیں، اور وہ ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا کرتی تھی، شاعر اسلامی سکھایا کرتی تھی، اور یہ بات ان کے شوہر مالک بن نضر کو بہت بری لگتی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑا تھا، وہ کفر کے اوپر قائم تھے، اور ام سلیم نے جو اسلام قبول کیا تھا تو ان کی مرضی کے خلاف قبول کیا تھا۔ اس بات پر وہ ان سے بہت خفا بھی ہوئے تھے، اور انہوں نے انہیں منع کیا کہ اگر وہ مسلمان ہو بھی گئی ہیں تو وہ بیٹے کو کلمہ پڑھانے سے باز رہیں۔ لیکن ظاہر ہے جس کو ہدایت مل جاتی ہے، جس کو ایمان مل جاتا ہے، تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اپنے قریبی لوگوں کو وہ اس دین کی طرف دعوت دے۔ تو انہوں نے نہ وہ ترغیب سے متاثر ہوئیں، نہ وہ تخویف سے متاثر ہوئیں، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دین اسلام کی تعلیمات سکھانا شروع کر دیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مالک بن نضر ناراض ہو کر شام چلے گئے اور وہیں فوت ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق وہاں پر ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے بیت عقبہ ثانیہ یعنی 13 نبوی سے پہلے کا ہے۔ اب حضرت ام سلیم بیوہ ہو گئیں، اور ان کا پیارا بیٹا جس کو وہ اسلام کی باتیں سکھایا کرتی تھیں وہ یتیم ہو گیا، اور تھوڑی مدت گزری تھی کہ ہر طرف سے ام سلیم کو نکاح کے پیغام آنے لگے، لیکن انہوں نے ہر ایک پیغام کے جواب میں یہی کہا کہ جب تک میرا بچہ مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے قابل نہ ہو جائے میں کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور پھر حضرت انس نے ذرا ہوش جب سنبھالا تو ان کے قبیلے کے ایک شخص ابو طلحہ زید بن سہل نے حضرت ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب ابو طلحہ بھی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور لکڑی کے ایک بت کو جو انہوں نے بڑی فرمائش کر کے لکڑی باقاعدہ دے کر بنوایا تھا اس کی عبادت کیا کرتے تھے، مشہور تھا ان کا وہ بت۔
تو سلیم جو ہیں وہ پھر ایک دو راہے پر کھڑی تھی، کیونکہ ایسا شخص ان سے رشتہ ازدواج منعقد کرنا چاہتا تھا جو شرک پر تھا، اور پہلا شوہر جو ہے وہ بھی دین کے اس فرق ہی کی وجہ سے ان سے دور ہو گیا تھا۔ تو اب کیسے ان کو گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ ایک مشرک شخص کے نکاح کے پیغام کو قبول کریں؟ اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو خدائے واحد اور اس کے سچے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ افسوس ہے تم پر کہ جس خدا کو پوجتے ہو وہ ایک درخت ہے، یعنی لکڑی کا بت ہے جو زمین سے اگا ہے، اس کو فلاں حبشی نے گھڑ کر تیار کیا ہے۔ میں خدائے واحد کی پرستار اور تم خود ساختہ بتوں کے پجاری جو کسی کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، بھلا میرا تمہارا میل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے دل نشین انداز میں کہیں کہ ابو طلحہ کے دل میں اتر گئیں۔ کچھ دن وہ اس پر غور کرتے رہے، پھر انہوں نے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے اور اب میں تمہارا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ بہت مالدار انسان نہیں تھے، معمولی حیثیت تھی ان کی، لیکن سلیم کو ان کے اسلام قبول کرنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بے ساختہ کہا فَإِنِّي أَتَزَوَّجُكَ وَلَا آخَذُ مِنْكَ صِدَاقًا غَيْرَهُ، کہ پھر میں تم سے نکاح کرتی ہوں اور میں اسلام کے سوا تم سے کوئی مہر وصول نہیں کروں گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے انس سے کہا کہ اب تم ان کے ساتھ میرا نکاح کر دو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس نے اپنی والدہ کا نکاح ابو طلحہ سے پڑھا دیا، اور حضرت انس بیان بھی کیا کرتے تھے کہ میری والدہ کا نکاح ابو طلحہ سے عجیب و غریب مہر پر ہوا ہے۔ اور ابن سعد کے اندر ہے کہ جو ہے وہ ابو طلحہ کے قبول اسلام کے وقت حضرت انس کی عمر تقریباً 9 برس تھی، اور کیا نابالغ بچہ نکاح پڑھانا اس کا درست ہے؟ یعنی یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو یہ بھی ہے ایک رائے کہ نکاح تو کسی اور نے پڑھایا ہو اور حضرت انس مجلس نکاح کے اندر موجود ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ثابت کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی عورت کا مہر سلیم سے افضل نہیں سنا۔ پھر جب اسلام لے آئے تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش ایمان، حب رسول، جذبہ ایثار کی بدولت بڑے جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوا، اور کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو نکاح ہوا ہے یہ بھی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آئے تھے تو ہوا، اور نعمت اسلام پانے کے تھوڑے سے عرصے بعد حضرت ابو طلحہ کو انصار کے ان 75 مردوں میں شامل ہونے کی سعادت ملی جو کہ 13 نبوی میں حج کے موقع پر مکہ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی، اور یہ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت لیلۃ العقبہ اور بیعت عقبہ کبیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یعنی ابو طلحہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا۔ کچھ عرصہ بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلیم، ان کے شوہر اور بیٹے کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مدینہ ان کے لیے عید کے دن کی مانند تھا۔ ہجرت کے ابتدائی ایام ہی کے اندر ایک روز حضرت سلیم اپنے لخت جگر انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور ان سے یہ کہا، ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ اکیلی آئی تھیں اور ایک میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ اور حضرت سلیم دونوں جو ہے وہ گئے تھے حضرت انس کو لے کر، اور آپ سے درخواست کی تھی کہ حضرت انس کو اپنی غلامی میں لے لیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا تھا۔
اور حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گھر ایسا پیارا گھر تھا کہ اس کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں. جیسے ہم جب ہجرت کے بعد کے واقعات پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مواخات کا ایک نظام قائم کیا تھا. تو یہ عقد مواخات جو قائم ہوا تھا، بھائی چارہ، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا. تو یہ جس جگہ کے اوپر یہ مواخات قائم ہوئی تھی وہ حضرت ام سلیم کا مکان تھا. یعنی اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور تمام مہاجرین و انصار، اور بھائی چارے کا ایک نظام قائم ہو گیا. 3 ہجری میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر ابو طلحہ کے ہمراہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئیں. اور جب ایک اتفاقی غلطی سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ کرام میں سے تھے جو آخر تک رحمت عالم کی حفاظت میں سینہ سپر رہے. اس موقع پر حضرت ام سلیم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میدان جنگ میں مشک بھر بھر کر پانی کی لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں. 6 ہجری کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ام سلیم چند دوسری صحابیات کے ساتھ اسلام کے لشکر کے پیچھے روانہ ہوئیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ناراضی کا اظہار کیا کہ تم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت سے آئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم اون کاٹتے ہیں اور اس سے خدا کی راہ میں اعانت کرتے ہیں. یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اون کاٹ کے اس کو بیچ کے جو رقم ملتی ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ زخمیوں کے علاج کا سامان ہے، ہم لوگوں کو تیر اٹھا کر دیتے ہیں اور ستو گھول کر پلاتے ہیں. یعنی یہ ان کے پلانز تھے اور یہ وہ کام تھے جو کہ وہ جنگ کے اندر کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جواب سنا تو ان کو میدان جنگ میں موجود رہنے کی اجازت دے دی. جب خیبر فتح ہو گیا اور حضرت صفیہ بنت حی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے پر رضامندی کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور کہا کہ انہیں نہلا دھلا کر دلہن بنائیں، کیونکہ جنگ کی صعوبتوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خستہ حال کر دیا تھا. حضرت ام سلیم نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ دلہن بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے چند روز بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے غزوہ حنین کے لیے گئے اور بڑی خونی لڑائی وہاں پر پیش آئی. اور حضرت ام سلیم بھی اس مارکے میں شامل تھیں اور ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ بھی، اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے تھے. اور ابتدا میں بنو حوازن کے ماہر تیر اندازوں نے مسلمانوں پر اپنی کمین گاہوں سے ایسی شدت سے تیر برسائے کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں. اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنتی کے چند جانثاروں کے ہمراہ میدان جنگ میں کوہ استقلال بن کر کھڑے ہوئے اور آپ کی زبان پر یہ رجزیہ اشعار جاری ہو گئے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. جس مسلمان کے کان میں یہ آواز پڑی وہ پلٹ آیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر حضرت عباس نے اونچی آواز سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا، اے جماعت انصار، اے اصحاب شجرہ، تو سب نئے جوش اور ولولے کے ساتھ حضور کے گرد جمع ہو گئے اور کفار پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ خاک کے نامرادی چاٹنے پر مجبور ہو گئے. جس وقت گھمسان کا رنگ پڑ رہا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پامردی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لڑ رہے تھے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہاتھ میں خنجر لیے شمع نبوت پر قربان ہونے کے لیے کھڑی تھی. لڑائی کا زور ذرا کم ہوا تو حضرت ابو طلحہ نے حضور کو بتایا کہ ام سلیم خنجر ہاتھ میں لیے کھڑی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا، خنجر کا کیا کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ کوئی مشرک قریب آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ مکہ کے جو لوگ آج میدان جنگ سے بھاگے ہیں انہیں قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے خود ان کا انتظام کر دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ حضرت سلیم اور انصار کی چند عورتوں کو غزوات میں ساتھ رکھتے تھے، جو لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احد، خیبر اور حنین کے علاوہ حضرت سلیم نے کئی دوسرے غزوات میں بھی حصہ لیا ہوگا۔ حضرت سلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی بے حد قدر و منزلت فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ ازواج مطہرات کے علاوہ عورتوں میں صرف حضرت سلیم اور ان کی بہن حرام رضی اللہ عنہما کو یہ شرف حاصل ہوا کہ فخر موجودات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور دوپہر کو وہاں آرام فرماتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے سلیم پر رحم آتا ہے، اس کے بھائی حرام بن ملحان نے میری حمایت میں شہادت پائی ہے۔ یعنی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سریا بیر معونہ میں شہید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ ان کے گھر جاتے، وہاں استراحت فرماتے، تو وہ آپ کا پسینہ مبارک اور آپ کے گرے ہوئے منہ مبارک شیشے میں تبرک کے طور پر جمع کر لیتی تھی۔ پھر اگر حضور کو وہاں نماز پڑھنی ہوتی تو آپ انہی کے گھر میں چٹائی پر نماز ادا کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیم کے مشکیزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا، تو عقیدت کے اندر حضرت سلیم نے مشکیزے کا منہ وہاں سے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ مس ہوئے ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہونے کے بعد جب منی میں اپنے بال انہوں نے ترشوائے تو حضرت سلیم نے اپنے شوہر ابو طلحہ سے کہا کہ حجام سے ان کے بال مانگ لو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سلیم منہ مبارک ایک شیشی کے اندر ڈال کر انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اسی طرح ابن سعد میں آتا ہے کہ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم پر کس قدر شفقت فرماتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور حج کے لیے مدینہ سے چلنے لگے، یعنی یہ جو آپ کا آخری حج ہے اس کا تذکرہ ہے، تو حضرت سلیم سے فرمایا، تم حج کے لیے نہ جاؤ گی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شوہر کے پاس صرف 2 سواریاں تھیں اور ان دونوں پر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کو چلے گئے ہیں، میرے پاس اب کوئی سواری نہیں ہے۔ حضور نے انہیں ازواج مطہرات کے ساتھ سوار کروا لیا اور اس طرح سے انہوں نے حج ادا کیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہم بہت مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھتے ہیں کہ راستے کے اندر جو غلام تھا انجشا، اس نے اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے ہدی خوانی شروع کر دی۔ جب جو ہے وہ ہدی خوانی کی جاتی ہے تو اونٹ اس کی لے کے اوپر بہت تیز دوڑنے لگتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، انجشا آہستہ آہستہ، اونٹوں پر قواریر ہیں، شیشے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قواریر سے تشبیہ دی کہ وہ قواریر کی طرح نازک ہے، اس لیے اونٹوں کو تیز نہیں بھگاؤ۔ حضرت طلحہ کے صلب سے حضرت سلیم کی کئی اولادیں ہوئیں اور ایک بیٹا تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ وہ بڑا پیارا بچہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لاتے تو اسے بڑی پیار محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ تشریف لائے تو ننھے ابو عمیر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت سلیم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج ابو عمیر کچھ سست ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابو عمیر کی چڑیا نغیر جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا آج مر گئی ہے، اس لیے وہ غمگین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمیر کو اپنے پاس بلایا، دست شفقت اس کے سر پر رکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری نغیر نے کیا کیا؟
تو ابو عمیر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے ہنس پڑے اور کھیل میں لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بھی ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کہتے ہیں کہ ابو عمیر نے بھی کچھ عرصہ بعد کم سنی کے اندر ہی وفات پائی، اور جب وہ بیمار تھے تو ان کے والد گھر سے باہر کسی کام میں گئے۔ حضرت سلیم نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کی، لیکن بیٹا جو تھا وہ وفات پا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے بچے کی میت کو غسل دیا، اسے کفن پہنایا اور ایک طرف رکھ دیا، اور اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ ابو طلحہ کو آتے ہی وصال کی خبر نہ دیں۔ اب رات کو ابو طلحہ گھر آئے اور سلیم جو تھیں انہوں نے ان کے آگے کھانا پیش کیا۔ جب وہ اطمینان سے بستر پر لیٹے تو ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم سے کوئی چیز مستعار لی جائے پھر واپس مانگی جائے تو کیا اس کا واپس لیا جانا تمہیں ناگوار گزرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، یعنی جو چیز ہے ہی مستعار تو اس کے واپس لیے جانے پر کیا افسوس۔ وہ بولی کہ یہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھی جو اس نے واپس لے لی ہے، اور اب تمہیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان سے کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بولی تاکہ تم اطمینان سے کھانا وغیرہ کھا لو۔ صبح اٹھ کر ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم کے شیوہ صبر و رضا پر ان کی تحسین فرمائی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور سلیم کو ابو عمیر کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو طلحہ اور سلیم کو ایک اور فرزند عطا کیا جس کا نام عبداللہ تھا، اور یہ عبداللہ بن طلحہ جو ہیں ان کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، سارے کے سارے حفاظ تھے اور بڑے نیک نامی جو ہے وہ انہوں نے پائی۔ اور جو عبداللہ تھے ان کی جس طرح حضرت انس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسی طرح سے ان کی بھی ابتدائی زمانے کے اندر جو تربیت ہے وہ حضور کے زیر سایہ ہوئی اور انہی سے ابو طلحہ کی نسل چلی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم کے گھر آئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کچھ کھجوریں اور مکھن پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ کچھ دیر بعد حضور نے نفل نماز پڑھی اور سلیم کے گھر آنے کے لیے دعا مانگی۔ حضرت سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے فرزند انس سے جو حضور کا خدمت کار ہے بہت محبت ہے، اس کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس وقت جوش میں تھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یوں دعا کی، اے اللہ اس کو مال دے، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس تمام انصار میں سب سے زیادہ متمول ہو گئے، انہوں نے طویل عمر پائی اور کثیر الاولاد ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ گھر تشریف لائے، حضرت سلیم سے کہا کہ رسول اللہ بھوکے ہیں، کچھ کھانا بھیج دو۔ انہوں نے چند روٹیاں اپنے فرزند کو دیں اور کہا ابھی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاؤ۔ جب حضرت انس مسجد میں پہنچے تو وہاں حضور کے گرد مجمع تھا، تو حضور نے پوچھا کہ کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے عرض کیا بے شک۔ پھر پوچھا کھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر آ گئے اور حضرت ابو طلحہ کو بڑی فکر ہوئی کہ آپ کیا تدبیر کریں کہ اتنے آدمیوں کے لیے کھانا پورا ہو جائے۔ تو آپ نے جو ہے وہ حضرت سلیم نے کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب جو بھی تھوڑا بہت کھانا موجود تھا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دی کہ ایک ایک کر کے روٹی جو ہے اتارو، اور جو روٹی اتارو اس کو ڈھکتی چلی جاؤ، اور ہر بار جب سالن دو تو اس دیگچے کو دوبارہ ڈھک دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سب صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔
تو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا، تو حضرت سلیم نے ایک بڑے سے برتن کے اندر مالیدہ بنا کر حضرت انس کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ اس حقیر ہدیہ کو قبول فرمائیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص پریشان حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کھانے کا سوال کیا۔ آپ نے ازواج مطہرات کے گھروں میں سے پوچھوایا تو پتہ چلا کہ کسی کے بھی گھر میں کھانا نہیں ہے، سب طرف آج فاقہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کوئی ہے جو اللہ کے اس بندے کو اپنا مہمان بنائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر آئے۔ حضرت سلیم سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا، کوئی مصائقہ نہیں، بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کا کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے، اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھ کر اسے بجھا دینا۔ اندھیرے میں مہمان کھانا کھائے گا اور ہم یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح مہمان کو کھانا کھلا کر دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزار دی۔ یعنی ہم تصور کریں ذرا کہ آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے اگر کھانا گھر میں کم ہے اور مہمان آ گیا ہے تو ہم اسے کس طرح سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کھانے تک بات نہ آئے، اور اسے کچھ تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ کر کے اور کچھ جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا کچھ اس کی مہمان نوازی کر کے اسے بھیج دیں۔ لیکن یہ دونوں میاں بیوی خود بھی بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، فاقے سے رات گزار دی ہے۔ صبح کو حضرت ابو طلحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت پر یہ آیت جاری تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی ہو۔ پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رات کو مہمان کے ساتھ تم لوگوں کا برتاؤ اللہ کو بہت پسند آیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کسی کام بھیجا اور خود دیوار کے سائے میں انتظار فرماتے رہے۔ جب حضرت انس واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور حضرت انس کو گھر بھیج دیا، اور چونکہ کام میں مشغولیت کی وجہ سے ان کو دیر ہو گئی تھی تو سلیم نے ان سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کے کام سے کہیں گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کام تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز میں آپ پر ظاہر نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس کی تربیت وہ کیسی تربیت تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں سلیم کے پاس ایک بکری تھی اور انہوں نے اس کے گھی کو ایک کپی میں جمع کیا۔ پھر جب وہ کپی بھر گئی تو انہوں نے اپنی جو ایک لڑکی ہے جس کی انہوں نے پرورش کی تھی اس کے ہاتھ حضور کو بھجوائی کہ آپ اس سے سالن بنا لیا کریں، اور وہ لڑکی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اہل خانہ سے فرمایا کہ اس کپی کو خالی کر کے اسے واپس کر دو۔ وہ کپی خالی واپس کر کے لے گئی۔ حضرت سلیم گھر میں نہیں تھی اور لڑکی نے وہ کپی جو ہے وہ کھونٹنی پر ٹانگ دی، لٹکا دی اس کو۔ تو حضرت سلیم جب واپس آئیں تو کپی کو بھرا ہوا دیکھا، اس میں سے گھی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا، بیٹی کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ اسے رسول اللہ کے پاس لے جا؟ اس نے کہا میں لے گئی تھی، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود حضور سے پوچھ لیں۔ حضرت سلیم لڑکی کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس کے ہاتھ آپ کے پاس ایک کپی بھیجی تھی جس میں گھی تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آئی تھی اور دے گئی تھی۔ حضرت سلیم نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ کپی تو بھری ہوئی ہے اور اس میں سے گھی ٹپک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیم، تجھے اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ اللہ نے تجھ کو رزق دیا جیسا کہ تو نے اس کے نبی کو کھانے کو دیا ہے، کھا اور کھلا۔
کہتے ہیں کہ حضرت سلیم گھر آئیں اور اس کپی کو اپنے عزا و اقارب میں تقسیم کیا، پھر بھی اتنا بچ رہا کہ وہ کہتی ہیں کہ 1-2 ماہ تک ہم اس سے سالن کا کام لیتے رہے۔ حضرت سلیم کی وفات کے بارے میں تصریح نہیں ہے۔ بعض کے رائے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے وفات پائی، اور انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹے چھوڑے، ایک حضرت انس بن مالک جو بہت مشہور ہوئے، اور دوسرے عبداللہ بن ابو طلحہ، یہ بھی بہت مشہور ہوئے۔ حضرت سلیم سے حضرت انس، عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت، عمر بن عاصم وغیرہ نے چند احادیث بھی روایت کی ہیں۔ لوگ اکثر ان سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے اور اپنے شکوک رفع کرتے تھے۔ علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کانت من اکلاء النساء، وہ عاقل خواتین میں سے تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ میری ماں کو جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی خوبی سے میری پرورش اور تربیت کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمثیلی انداز میں فرمایا، میں جنت میں گیا تو مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انس کی والدہ غمیسہ بنت لمحان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی جب ہم اوصاف کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پر حق کی طلب اور حق کو فوراً قبول کرنا ان کی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ پھر اپنے ساتھ خود ہی نہیں، شوہر کو بھی دعوت دی، لیکن اپنے بچے کو ابتدا کے اندر سے ہی اس کی اچھی تربیت کی، نہ صرف یہ کہ خود تربیت کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑا، اور پھر جب ان کو اختیار ملا نکاح کرنے کا تو انہوں نے ایمان کو اہمیت دی، اور جو ہے مال و دولت کو اہمیت نہیں دی، اور ایک ایسا انوکھا ایمان جس کا مہر قبول اسلام قرار پاتا ہے۔ اور پھر جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق ہے، وہ ان کے ہر چیز کے اندر نظر آتا ہے۔ جیسے جنگوں میں بھی شریک ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کا بھی اہتمام کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہی ہیں، اور بہت سی صفات ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اعتماد، وہ ایسا محبت کا اور اخلاص کا رشتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بڑی شفقت فرمائی ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اس اعلیٰ نمونے میں سے بہترین اوصاف کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔